آیت نمبر 75 ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھو، وہ ڈھیروں مال ہو تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تأمن بدینار لا یؤدیہ الیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن سب کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کرتا، یعنی کہ اگر کسی انسان میں کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی مینشن کیا جائے گا، کسی کی اگر خامی ہے تو اس کو بھی مینشن کیا جائے گا۔ لہٰذا ان آیات میں جو ہے بعض اہل کتاب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک گروہ کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنے ایماندار ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر آپ ہزاروں بھی دینار ان کو دیں گے تو وہ پوری ایمانداری سے آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، یہاں تک کہ جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہ ہوں تو مجبوری سے جا کے وہ آپ کو دیں گے، ورنہ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک جو اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی جماعت کے بارے میں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ سب کے سب برے ہیں، ان میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انفرادی سطح پہ بھی اگر ہم کسی انسان کو کچھ غلط کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی اور کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ عین ممکن ہے یہ کسی معاملے میں کمزور ہے تو کسی دوسرے معاملے میں اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ہم دائی ہیں دین کے اور دین کی دعوت دینے والے کو یہ نقطہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ سب کو ہی برا سمجھنا شروع کر دے گا تو پھر وہ دعوت کس کو دے گا۔ لہٰذا سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جماعت اگر اتنی ہی برائی کے اوپر کیوں نہ قائم ہو، لیکن ان میں چند لوگ تو بہرحال ایسے ہوتے ہی ہیں کہ جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی انسان جو ہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن آخر اس کے اندر کوئی خوبی کوئی صلاحیت تو ہوگی، اور اسی کو جواز بنا کے جو ہے وہ اس کو دعوت دینی چاہیے۔ تو گویا کہ ہر ایک کو ایک ہی انداز سے جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسرا اہم نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اہل کتاب کہہ کے ایک خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک خامی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے ہماری ایک سوچ کی جو اصلاح ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم ہوگا، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا کوئی ڈاکٹر ہے، عالم ہے، حافظ ہے، ڈگری والا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھا لکھا، یہ اتنا عالم بندہ، یہ اتنا ڈاکٹر بندہ، یہ اتنا انجینئر بندہ اور یہ کام کر رہا ہے۔ تو آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ علم ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ انسان غلطی کر سکتا ہے اور اس کے اندر خامی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں بھی بالخصوص جو ہے وہ جو دینی طبقہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ اس معاملے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 طرح کی ایکسٹریم ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ علم والوں کو بہت زیادہ ادب اور احترام دیا جاتا ہے، استاد ہیں، شیخ صاحب ہیں، باجی جان ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی دیندار بندے کو تو بہت عزت دیتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے رہے ہوتے، بیوی بچوں کو عزت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی ایکسٹریم ہے جو کہ ایک طرف پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کو بالکل ہی جو ہے نکارا، فضول اور ہر شر اور ہر فتنے کا ذمہ دار انہیں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بات بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا کیا درا ہے، یہ مولویوں نے کیا ہے، مولوی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ ادب احترام میں آگے چلا جاتا ہے اور اس میں وہ ان کی خامیوں کو بھی نہیں دیکھتا اور بس صرف ادب کے نام پہ جو ہے وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ایسے ہیں کہ سرے سے ادب نہیں کیا جاتا، ہر خامی کو ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو قرآن بہرحال یہ بات کہتا ہے، اس بات کو بلکہ بیلنس کرتا ہے کہ علم والا انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، کمی کوتاہیاں، کیونکہ شیطان تو کسی انسان کو اس کے علم کی وجہ سے نہیں چھوڑتا بلکہ علم والے کو تو شیطان جو ہے وہ زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس کہا گیا ہے تو یہاں پہ ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سوچ کی اصلاح ہونی چاہیے کہ خامیاں، کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور غلطیاں جو ہیں وہ ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ امیین کے ہم پہ کوئی سبیل نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کے ہاں ان کی اصل تورات میں تو یہ ساری باتیں نہیں لکھی تھی مگر ان کی تالمود جس کو وہ اپنی اصل تورات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے
وہاں پہ یہ سارے فتوے اور قوانین لکھے ہوئے تھے کہ اسرائیلی جو ہے دراصل میں یہی دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور جو کوئی غیر اسرائیلی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اسرائیلی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، حرام کام نہیں کر سکتا، کسی کا مال جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی کے لیے اسرائیلی کی جان کا تحفظ کرنا، اس کے مال کا تحفظ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر اسرائیلی ہے تو اس کی جان بچانا ضروری نہیں ہے، اس کے مال کا تحفظ کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور اس کا مال غبن کر لینا وہ بھی جائز ہے۔ یہ اصول جو ہے انہوں نے خود سے جو ہے وہ بنا لیے تھے۔ ایون آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اگر آپ اسرائیل کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں کی اب بھی یہی باتیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو مار دینا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کل بڑے ہو کے ہمیں ماریں گے۔ تو گویا کہ ان کو اپنی اس بات کے اوپر کوئی ندامت، کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ جو بھی ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے۔ تو گویا کہ جس بات کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ان کی خصلت آج کس طرح سے سامنے آ رہی ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر یہاں پہ ضمناً علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ خامی ہمارے اندر موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ تعصب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ مثلا اگر ایک مسلمان ہے، اس کی کمپنی ہے، تو اس کے پاس اگر مسلمان آئے گا وہ اس کو جاب دے دے گا، مگر کوئی غیر مسلم آئے گا تو اس کو جاب نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا لین دین ہوگی، تجارت ہوگا، تو وہ مسلمان کو ترجیح دے گا، غیر مسلم کو ترجیح نہیں دے گا، اور اس کو وہ گویا کہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہا ہوگا۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس انسان کے اندر جو صلاحیت ہو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے اندر ہے، وہ جاب کو ڈیزرو کرتا ہے، تو پھر اس کو جاب دے دینی چاہیے۔ تو گویا کہ فیورزم جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا کہ دلی دوستی اور محبت سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، مگر جہاں صرف معاملات کے معاملے آتے ہیں تو معاملات میں دیکھا جائے گا کہ کون کس کام کو ڈیزرو کرتا ہے، لہٰذا وہ کام اس کا حق بنتا ہے۔ پھر یہاں پہ ضمن ایک اور نقطہ بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ہم بنی اسرائیل بہت خاص ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی عام زندگی میں ہم دین کو جو ہے وہ بہت زیادہ آڑ بناتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے۔ مثلا کسی کام کو اگر جائز کروانا ہو تو دین کی طرف سے غلط دلیل پیش کر کے ہم اس کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، اور اگر ہماری کوئی غلطی پکڑ لی جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کا واسطہ دے کے، قسم کا واسطہ دے کے، صلہ رحمی کا واسطہ دے کے، فضائل سنا کے، حدیثیں سنا کے، اور ہم جو ہے وہ اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم دین کو اپنے غلط کام کے لیے آڑ یا بنیاد بنا لیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وضاحت بھی دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ جتنے بھی عقائد اپنے من گھڑت قوانین اور اصول بنائے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی حکم جو ہے وہ ان کے حق میں نازل نہیں کیا۔ قرآن نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ان کو تورات دی جا رہی ہے، نبیوں کا ایک سلسلہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ تورات کی خدمت کریں گے، اپنے نبیوں کو فالو کریں گے، تو انہیں امت کی لیڈرشپ کا جو ہے وہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری باتیں جو یہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ پھر آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقویٰ پسند ہیں۔ آیت مبارکہ میں وعدوں کو پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی اہل کتاب کا یا کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ من کے ذریعے جو بات کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جو کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور نبھانے والا ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معیار ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ مائدہ جس میں آخری آیات جو نازل ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی یہی مضمون جو ہے وہ نازل ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے وعدوں کو، اب جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پورا کرو۔ اور تقریباً اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، تو دین کی تکمیل کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی، اور بالکل اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ واتقی، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جو ہے وہ متقین کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ متقی کا تصور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس کی عبادات بہت اچھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ آہذاری کرنے والا ہوگا، لیکن قرآن بار بار یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اصل متقی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ میاں بیوی کے درمیان میں، تعلقات کے درمیان میں بھی لایا جاتا ہے، طلاق کے معاملے میں بھی لایا جاتا ہے، رمضان کے معاملے میں بھی لایا جاتا ہے، احکام کے معاملے میں بھی لایا جاتا ہے، کہ انسان کے تقویٰ کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے معاملات میں اچھا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ معاملات کو اور عبادات کو آپس میں بیلنس کیا گیا ہے کہ متقی وہی ہوگا کہ جس کی صرف عبادات ہی خوبصورت نہیں ہوں گی بلکہ جس کے معاملات بھی خوبصورت ہوں گے۔
اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقین سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ متقی صرف ایک معاملے کا متقی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر معاملے کا متقی ہوگا، لہٰذا اس کا عبادات اور معاملات دونوں میں متقی ہونا یہ اس کو اللہ کے نزدیک محبوب بنا رہا ہے۔